دیکھ رفتہ رفتہ نکل ہی گئے جنت سے آدم، مصر سے یوسف، اس ناچیزے دل سے تم۔ ہم کو لوگوں کے رویوں نے ہی سکھایا اور سمجھایا ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تاعمر لوگوں کے لیے اہم ترین نہیں رہتے، کیونکہ وقت بدل جاتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن آپ صرف اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئے، سب کی مدد کرے۔ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ بے شک مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ سنو حوا کی بیٹیوں، حیا کے دائرے میں رہنا ہمیشہ، یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں۔ والد حضور نے ایک بار مجھے کہا تھا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے مت کھیلنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے رف کاپی ہو جائے۔ ایک روز میں نے اپنے فادر کی ان تمام نصیحتوں کا جواب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس طرح دیا کہ ان باتوں کا دور گزر گیا ہے۔ پاپا، آج کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں، اور وہ تو خود ایسا چاہتی ہیں۔ میرے والد نے میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا، بیٹا زلیخا بہت زیادہ ہیں، تو یوسف بن۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی۔ میرے پاس کوئی خواب نہ تھا، واقعی وہ حق اور سچ کہہ رہے تھے، مجھے چاہیے کہ میں یوسف بنوں۔ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو ان کے صبر پر رشک آتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی برائی بھی کر سکتے تھے، ہر کسی کو رو رو کر بتا بھی سکتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کسی سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کسی طرح کنویں میں پھینکا گیا۔ تو کیا ہمارے ساتھ ہونے والی چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے زیادہ ہیں؟ پھر ہم کیوں ہر دوسرے بندے کو اپنے غم سناتے پھرتے ہیں، اپنا مظلوم ہونے کا بھرم رکھتے ہیں، اور پھر اپنی نیکیاں گوا بیٹھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیاں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، قید سے رہائی کے بعد وہ بادشاہ بنے تھے۔ ایک دوست بولا، شادی کس سے کرے گا؟ میں نے کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ کہنے لگا، کون ہے تیرا جیون ساتھی؟ میں نے کہا، کچھ یادیں ہیں کسی کی اور چند تصویریں ہیں۔ کہنے لگا، کس نے پڑھایا تھا تمہارا نکاح؟ میں نے کہا، مستقبل کے خوابوں نے۔ وہ بولا، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ میں بولنے ہی والا تھا کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بولا، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا، کیسے چھوڑ دوں، حق مہر میں سانسیں لکھی ہے۔ عشق کے بعد ملتا ہے صرف ایک بار سکون، جب کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔